السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میری ہمیشہ دعا ہے کہ میرے سبھی سننے والوں پر اللہ پاک اپنا سایہ قائم رکھے اور آپ کی سب مشکلوں اور پریشانیوں کو حل کر دے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ان کے ساتھ ایک بزرگ نے شیئر کی ہے، جن کے ساتھ وقاص مسجد میں اکثر بیٹھا کرتے ہیں، اور وقاص نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی پہلے پاکستان میں رہتے تھے، اور ان کی فیملی کے اور ان کے علاقے کے کافی لوگ کشمیر سے یو کے میں شفٹ ہوئے ہیں، اور یہ سٹوری انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان بزرگوں نے ان کو بتایا کہ ان کے کوئی فرینڈ تھے جو کہ بہت اللہ والے تھے، اور وہ جو اللہ والے تھے ان کو بہت شوق تھا، وہ رات کے ٹائم دن کے ٹائم اکثر جنگلات میں چلے جایا کرتے تھے اور سنسان بیابان جگہوں کو ڈھونڈتے تھے عبادت کے لیے۔ اسی طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ ان کی روٹین تھی۔ ایک دن انہوں نے جو جگہ انتخاب کی اپنی عبادت کے لیے وہ کافی دور کی جگہ تھی۔ وہ ادھر جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول بن چکا تھا، اور لوگ ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے، وہ کسی کو ملتے نہیں تھے۔ اپنے ٹائم پر وہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ جس جگہ پہ عبادت کر رہے تھے وہ بہت سنسان اور دور کی جگہ تھی، یوں مانو جیسے کوئی جنگل ہو۔ تو ان بزرگوں کو بہت عجیب سی اپنے ارد گرد بہت خوبصورت سی خوشبو آنے لگی۔ انہوں نے اس چیز کو اتنا باؤدر نہیں کیا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، لیکن جب وہ گھر واپس آ گئے، وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب میں ایک بزرگ ملے، اور ان بزرگوں نے ان سے فرمایا کہ ادھر 3 سے 4 قبریں بنی ہوئی ہیں، جاؤ اور ان کو کھدواؤ اور ان کی مرمت کرواؤ۔ اسی طرح ہوا، وہ جب نیکسٹ ڈے گئے، انہوں نے اپنے ساتھ 4 سے 5 لوگ لیے، اور انہوں نے جا کر اس جگہ کو کھدوایا، اور اس جگہ کا سارا انہوں نے معائنہ کیا، تو وہاں پہ کوئی بھی قبر وغیرہ نہیں تھی۔ بہت پریشان اور حیران ہوئے کہ آخرکار یہ خواب مجھے کیوں آیا۔ نیکسٹ ڈے جب وہ سوئے تو رات کو ان کو دوبارہ خواب آیا، اور انہوں نے ان بزرگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ پہلے آپ ایک کالے رنگ کا بکرا صدقہ کریں، صدقہ کرنے کے بعد دوبارہ جائیں اور ان جگہوں پر جا کر قبروں کو تلاش کریں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، کالے بکرے کا صدقہ دیا۔ صدقہ دینے کے بعد انہوں نے ان جگہوں کو جا کر دوبارہ ان کا معائنہ کیا، تو وہاں سے 4 قبریں برآمد ہوئیں۔ اور وقاص کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو قبریں تھیں ان کے اندر جو دفن تھے ان کا کفن میلا تک نہیں ہوا تھا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ جب ان کے جنازوں کو باہر نکالا گیا قبر کی مرمت کے لیے، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کچھ دن پہلے ہی ان کو دفنایا گیا۔ خیر، وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے ان کی 4 قبروں کا ان کی مرمت کروائی۔ مرمت کروانے کے بعد ادھر ایک مسجد بنوا دی جنگل میں، اور ادھر آ کر لوگ اپنی دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نیک بندوں سے، ان کے وسیلے سے آ کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں نے خود اس جگہ کا وزٹ کیا ہے، وہ بہت پرسکون جگہ ہے، وہ بہت اتنی سکون دینے والی جگہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ادھر جا کر کتنا سکون آتا ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں میں اس جگہ پر لازمی جاتا ہوں۔ جنگل میں ایک مسجد کا سما، اور ادھر ان اللہ کے نیک بزرگوں کی جو مزار ہیں ان کو دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے پہنچے ہوئے جو بزرگ ہیں، جو ولی ہیں، اور جو اللہ کے عبادت گزار انسان ہیں، ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اگر ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لسنرز، ایک چھوٹی سی بات اور کہ کچھ لوگ یہ بزرگوں کو مزاروں پہ جانا یا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں خود دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن لسنرز، جن لوگوں نے اپنے دن رات اپنے دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں عبادت کی ہے، اپنے نفس کو مار کے عبادت کی ہے، اللہ پاک ان لوگوں کے درجات کو ہم عام لوگوں کے درجات سے بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کو بہت جلدی پورا کرتا ہے۔ شاید ہماری دعا میں اللہ کو اتنا دم نہیں لگتا جب ہم اپنے اللہ کے نیک بزرگوں کو
وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں تو اللہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا ہمیں ہماری چیز عنایت کرنے میں۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی آج کی سٹوری، اور آئی ہوپ کہ میرے لسنرز کو بھی یہ سٹوری بہت اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری اسلام آباد کی ہے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے وہ UK میں ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں جب ڈیم بن رہا تھا تو ادھر، یہ کافی پرانی بات ہے، اور ادھر ایک ملازم تھا جو کہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور اس کا دل چاہا کہ میں باہر جاتا ہوں، کوئی ٹھنڈی ہوا وغیرہ چل رہی ہے تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیم کی بیک سائڈ پہ ایک سنسان سی روڈ تھی۔ وہ چہل قدمی کرتا کرتا ٹھنڈی ہوا میں اس روڈ کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ ادھر قریب گیا ہی تھا تو اس کو تھوڑا سا فاصلے پہ ایک بوسیدہ سے حلیے کا بہت پرانے زمانے کا ایک بزرگ نظر آیا، جنہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ سے کہا کہ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ بزرگ اس شخص کی آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا، اور وہ اتنا اس کی سینسز کام کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئی تو وہ بھاگتا ہوا ڈیم کی طرف آیا، اور جدھر ان کی رہائش تھی، وہ رکے ہوئے تھے، وہ اس سائڈ پہ گیا۔ بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ پرانے زمانے کا شخص بہت بوسیدہ حلیے میں، یہ کون ہے آخر؟ میں سنسان سڑک پہ تو واک کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ میری آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گیا، نہ جانے یہ کیا واقعہ ہے اور ایسا کیوں ہوا؟ خیر ابھی وہ اسی سوچ میں تھا۔ صبح وہ اٹھا اور صبح اٹھ کے اس نے یہ سارا واقعہ اپنے ساتھ جو باقی ورکرز تھے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے۔ یہ روڈ بہت پرانا ہے اور لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک پرانے جن کا سایہ ہے جو کہ بہت سالوں سے ادھر رہتا ہے، اور یہ جو روڈ ہے یہ ابینڈڈ ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ وہ ادھر رہتے ہیں اور وہ بزرگ عبادت کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ادھر جاتا ہے تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے ان کو کہ جیسے کوئی انسان میرے کام میں خلل ڈال رہا ہے۔ اگر تم مزید آگے جاتے تو وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو، دوبارہ ادھر جانے کی غلطی مت کرنا۔ اس نے اسی طرح کیا۔ وہ جو شخص تھا وہ اس کے بعد اس روڈ سے بالکل بھی نہیں گزرتا تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اس روڈ کی طرف دیکھے بھی نہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جب میں نے ان کو دیکھا وہ بہت پرانے حلیے کے کوئی بوسیدہ انسان تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جن ہیں۔ مجھے یہی لگا کہ شاید یہ کیا ماجرا ہوا ہے، یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو وقاص، آپ کی یہ بھی سٹوری بہت اچھی تھی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور باقی لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہنا نے، جو کہ سرگودا سہیوال کے قریب رہتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سہیوال سے آگے ایک گاؤں ہے جس کو آئی تھنک تھلوچی ٹائپ اس گاؤں کا نیم ہے، انہوں نے بتایا۔ تو وہ اس گاؤں میں ان کا ایک گھر تھا گاؤں میں نا، تو جب بھی اکثر وہ کہتی ہیں کہ ہم اس گاؤں میں جاتے تھے، اپنے اس گھر میں جاتے تھے، تو ان کے ساتھ بہت عجیب سا ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد گاؤں والا گھر ہم نے بند کر دیا۔ جب ان کی مدر کی اور ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس کے بعد بالکل بھی اس گاؤں میں، اپنے گاؤں کے اس گھر میں نہیں گئیں، کیونکہ ان کے باقی جو بہن بھائی تھے ان کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اب اکیلی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ایک دن جب ان کے والدین حیات تھے، جب وہ اپنے اس گھر میں گئے، انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے جو گھر تھا وہ کافی بڑا تھا، اور باہر جہاں گیٹ ہے انٹرس کا مین، وہاں پہ اندر کر کے ایک گیرلی جا رہی تھی، اور اس گیرلی میں ایک واش روم بنا ہوا چھوٹا سا، اور اسی واش روم کے ساتھ آگے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں انہوں نے جنریٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ میں جب رات کو واک کرتی میری روٹین تھی، میں رات کو جب بھی کھانا کھاتی تھی میں واک کے لیے باہر جایا کرتی تھی، لیکن جب میں گاؤں میں اپنے اس گاؤں والے گھر میں تھی تو میں واک کرتی باہر گیٹ والی سائڈ پہ گئی۔ میں نے سوچا کہ گیرلی کافی لمبی ہے، میں ادھر واک کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں نے گیرلی کا سوئچ آن کیا، اور جیسے میں واک کے لیے ادھر گئی
تو پہلے تو میں نے ایک راؤنڈ میں نے چکر کاٹا، اس کے بعد میں جب دوبارہ جانے لگی تو وہ جو واش روم تھا ادھر ایک عجیب و غریب مخلوق مجھے نظر آئی، جس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا لیکن باقی جو جسم تھا وہ سارا بلی کی طرح تھا، اور بلی بھی اس طرح تھی کہ جیسے کسی شیر کے قد کی ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اتنی خوفناک۔ میں نے ادھر ہی چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میری چیخوں کی آواز سن کے میرے والدین جیسے ہی اندر آئے، باہر آئے گیلری میں، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بے ہوش پایا۔ مجھے روم میں اٹھا کر لایا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری جو زبان تھی وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی، ہینا کہتی ہیں کہ میں بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کتنی خوفناک وحشتناک چیز تھی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ابو جانتے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں وہ چیز تھی۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ صبح ہم ادھر سے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ چیز جس کو بھی نظر آتی ہے اس کے بعد اس کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہینا ٹہلتی ہوئی باہر اس گیرلی کی طرف چلی گئی ہے، لیکن دوبارہ اس گیرلی کی طرف تم مت جانا بیٹا۔ ہینا کہتی ہیں کہ اس رات جس طرح میں بے ہوش تھی، مجھے بے ہوشی کے عالم میں جو خواب آیا اس خواب میں بھی مجھے وہی چیز نظر آئی، اور اس چیز نے مجھے یہ اشارہ دیا کہ دوبارہ اس گیرلی کی طرف اور اس واش روم کی طرف مت آنا۔ کیونکہ ہینا کہتی ہیں کہ ہم نے اس گیرلی کے اندر واش روم کے آگے جو اپنا جنریٹر رکھا ہوا ہے، اکثر اس جنریٹر کو جب بھی ہم چلاتے تھے گاؤں میں جاتے ہوئے تو وہ اس طرح اس میں ایک دھماکہ ہوتا تھا جیسے کہ وہ بلاسٹ ہو گیا ہے۔ جب ہم باہر سے جا کر دیکھتے تھے تو باہر جنریٹر ٹھیک ہوتا تھا لیکن کسی نے بند کر دیا ہوتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے جنریٹر پھٹ گیا ہے۔ ہم دیکھتے تھے تو جنریٹر بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ ہینا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس واش روم کے آگے سے ساری چیزیں اٹھا لیں، اور میرے ابو نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اگلے دن ہی سارا کچھ ادھر سے کلیئر کروایا، اور ہم اس کے بعد ادھر نہیں گئے۔ آج بھی وہ کہتی ہیں کہ ہمارا وہ گاؤں کا گھر بالکل ابینڈڈ ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا کیونکہ وہ بہت اسیب زدہ ہے۔ تھینک یو ہینا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا لبنہ نعیم نے۔ لبنہ نعیم کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے اوپر کسی نے اتنا شدید قسم کا کالا جادو کروایا کہ وہ موت کے منہ سے دوبارہ واپس آئے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری آپ لوگوں کو سبق کے طور پر سنائیں کہ لوگ اسے نصیحت حاصل کر سکیں۔ لبنہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے ہسبینڈ کے جو چھوٹے بھائی تھے، کسی بات کی وجہ سے ایک دن ان دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ان کے بھائی کی طرف سے اتنی شدید تھی ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ہمارا کیا حال کریں گے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ ہم پہ اللہ کا بہت فضل کرم تھا، میرے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے اور ہمارا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا، اور ایک دن میرے وہ جو ہسبینڈ کی جب اپنے بھائی سے لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں ان کے بھائی نے ان کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے پاس یہ جو سب کچھ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لبنہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور کہا کہ شاید یہ غصے میں ہے اور چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لبنہ کہتی ہیں کہ مہینے کے بعد کچھ اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں کا گھر پہلے سیل ہوا، سیل ہونے کے بعد ہم لوگوں کی گاڑی سیل ہو گئی، گاڑی سیل ہونے کے بعد ہم ایک رینٹ کے گھر پہ چلے گئے۔ میرے ہسبینڈ کا ایک کلینک تھا اور وہ جو کلینک تھا وہ بھی سیل ہو گیا۔ کلینک سیل ہونے کے بعد میرے ہسبینڈ نے چھوٹی سی گھر میں ایک دکان بنا لی جس پہ لوگ آ کر ان سے اکثر اپنی میڈیسن لیا کرتے تھے، اور کچھ بھی ہوتا تھا تو چیک اپ کروایا کرتے تھے، کیونکہ لبنہ کہتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ بہت اچھے ڈاکٹر تھے۔ لیکن 1-2 ماہ کے اندر اندر ہمارا جب یہ حال ہوا، سب کچھ بک گیا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ آپ کے بھائی نے یقیناً ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا اور کہا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے ہسبینڈ کے اوپر ایک اتنا شدید قسم کا اٹیک ہوا کہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں اندر روم میں گئی تو ان کا جو جسم تھا وہ سارا ٹیڑھا ہوا پڑا تھا، ان کے اوپر بہت شدید فالج کا اٹیک ہوا۔ ابھی میں ان کو سنبھال ہی رہی تھی کہ ہم لوگوں کے جو باہر کا مین انٹرس کا ڈور تھا وہ نوک ہونا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے باہر دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے ایک بیل ہمارے گھر کے اندر آ رہی تھی، اس کو شدید قسم کی آگ لگی ہوئی تھی۔ محلے والوں نے کہا کہ تم لوگوں کی چیخنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور تم لوگوں کے باہر آگ لگ چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ آگ لگی، اس آگ کے بجھنے تک میرے ہسبینڈ بے ہوش ہو چکے تھے۔
ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ان کو بہت شدید فالج ہو گیا تھا جس سے وہ پیرالائز ہو گئے تھے اور ان کی جو زبان تھی وہ بند ہو گئی تھی. لبنہ کہتی ہیں کہ ہم بہت سے عاملوں کے پاس گئے, بہت دم درود کروایا, بہت جادو کی کاٹ کروائی, اور میرے ہسبینڈ موت کے منہ سے باہر نکلے. ان کے بھائی نے جو ان کو دھمکی دی تھی وہ اس نے پوری کر دی, اور بہت زیادہ عملیات کی کاٹ کروا کر ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے اپنا ایک گھر لیا ہے جدھر ہم لوگ رہتے ہیں. اور وہ جو ان کے ہسبینڈ کا بھائی ہے وہ ابھی بھی ان کا دشمن ہے, وہ ان کو بالکل بھی سکھی نہیں دیکھ سکتا, وہ ابھی بھی جادو کے وار ان پہ کرتا ہے. اور لبنہ کہتی ہیں کہ آپ سب میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے. اب وہ پہلے سے کافی ٹھیک ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے, ان کے اس جادو کے وار سے ان کی گلے کی جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے. اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. تھینک یو لبنہ, آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی. لبنہ کی سٹوری ایک سبق دے رہی ہے لسنرز, کسی کے ساتھ بھی لڑائی مت کریں. میرا تو یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی رہا ہے تو پلیز اس کو چھوڑ دیں, اسے اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ سب سے بڑا منصف ہے, اللہ بدلہ لینے والا ہے. کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی مت کریں, کسی کو کچھ بھی مت کہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے دوسرے بندے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اللہ خوب دیکھ رہا ہے, اللہ خوب جان رہا ہے, اللہ بہترین انصاف والا ہے. اور میری اپنے سبھی سننے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جادو کے برے اثرات سے بچائے اور ایسے شیاطین انسانوں سے دور رکھے, ایسے حاسدین سے دور رکھے. آمین ثم آمین. اور لسنرز, آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں, اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں. اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا مجھے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.